کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج محمد انور صابری صاحب کاشانۂ بصیرت کے روح رواں ہمارے ساتھ ہیں، تو آج کاشانۂ بصیرت کے حوالے سے ان سے تاثرات جانتے ہیں۔ جی سر۔ السلام علیکم۔ مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ ماشاءاللہ سے 1000 ہمارے سبسکرائبرز ہو گئے ہیں، تو میں صرف چند الفاظ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ اگر ایک بندے کو کسی ایک بندے کے ذریعے سے ہدایت دینا چاہے تو بہت بڑی بات ہوتی ہے، لیکن یہاں الحمدللہ 1000 سبسکرائبر ہیں، اور وہ 1000 جو سبسکرائبر ہیں وہ پڑھیں گے، سنیں گے کتاب کو اور مزید آگے پھیلائیں گے، تو ہمیں جو ہے وہ کتنا صدقہ جاریہ یا ثواب ہوگا یہ ہم لوگ اندازہ نہیں لگا سکتے اس بات کا۔ تو یہ امام زمانہ کا چینل ہے، اسے سنیے اور دوسروں کو بھی دعوت دیجیے تاکہ وہ یہاں تشریف لائیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم فرینڈز، آج ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں کاشانۂ بصیرت کے 1000 سبسکرائبر کمپلیٹ ہونے پر۔ یہ سیلیبریشن ہے اور اس میں ہم مختلف لوگوں کے تاثرات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، جس میں ہمارے ساتھ ہمارے مختلف ریڈرز ہیں جنہوں نے آپ کے لیے کتابیں ریکارڈ کی ہیں، مختلف لوگ ہیں جنہوں نے کتابیں اپلوڈ کی ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کاشانۂ بصیرت کی ٹیم میں مختلف کام انجام دے رہے ہیں۔ تو باری باری ہم مختلف لوگوں کے تاثرات آپ کو سنوائیں گے اور ان سے آپ کی بات کروائیں گے۔ اب بات کریں گی ہماری ٹیم کی انتہائی اہم ممبر مس شازیہ حسن رضوی صاحبہ، ان کے تاثرات جانتے ہیں اور اس کے بعد آپ مختلف لوگوں کے تاثرات سن سکیں گے کاشانۂ بصیرت کے حوالے سے۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت یوٹیوب چینل کے پلیٹ فارم سے شازیہ حسن آپ سب کی خدمت میں بہت بہت سلام۔ میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے، بڑی خوشی کی بات ہے کہ میں اس کاروان کا حصہ ہوں۔ میں نے ایکٹیولی اس کاروان کو 2020 سے جوائن کیا جب کرونا کا لاک ڈاؤن چل رہا تھا، اور اس وقت میں نے المہدی والنٹیئر بنایا جہاں پر بہت سارے لوگوں کو اس گروپ میں انٹروڈیوس کیا، اس کاروان کا حصہ بنایا، اور اب وہ سب ہمارے ساتھ چل رہے ہیں اس کاروان کو لے کے، کہ جس سے یوٹیوب چینل ہمارا 20 سبسکرائبر سے 1000 سے زیادہ پہ آ گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بہت سارے لوگ علم سے استفادہ کر رہے ہیں، اور اب لوگوں کے اندر یہ شعور پیدا ہوا ہے کہ علم حاصل کرنا کتنا اچھا ہے، اس سے ہماری کتنی کردار سازی ہوتی ہے۔ نابینا افراد تو کر ہی رہے ہیں، ان کے لیے تو زندگی آسان ہو گئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میری بہت ساری سائٹڈ دوستیں بھی اس سے استفادہ کر رہی ہیں۔ تو میں اپنے تمام والنٹیئر بہنوں کو، بھائیوں کو، سب کو سلام پیش کروں گی، اور میں اس چینل کے پلیٹ فارم سے دوبارہ سب کا شکریہ ادا کروں گی، اور یہ ایک علم کا خزانہ ہے جو کہ ہماری مٹھی میں ہے، اور ہمارے لیے اتنی آسانی ہے کہ ہمیں 24 گھنٹے میں جس وقت جو کتاب پڑھنی ہے ہم اس کو کھولیں، کلک کریں اور لیٹ کے بیٹھ کے آرام سے کام کرتے میں سنیں اور اپنی علم کے خزانے میں اضافہ کریں، اہل بیت سے پاس ہوں اور ان کی شخصیت پہ چلنے کی کوشش کریں۔ تو میں دوبارہ سے پوری کاشانۂ بصیرت کی ٹیم اپنے سمیت سب کو مبارکباد دوں گی، اور میں چاہوں گی کہ امام زمانہ کی خدمت میں جو ہم کام کر رہے ہیں وہ امام زمانہ ہم سے راضی ہوں، اور انشاءاللہ ہم امام زمانہ کے معیار پہ پورے اتریں۔ جب امام زمانہ آئیں تو امام زمانہ ہم سے راضی ہوں۔ التماس دعا۔ السلام علیکم، میں محمد اویس کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل پہ موجود ہوں اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے۔
جب میں نے کاشانِ بصیرت کے یوٹیوب چینل کو جوائن کیا تو اس وقت 20 سبسکرائبر تھے، اور میں نے جب سبسکرائب کیا تو 21 سبسکرائبر ہو گئے، اور پھر پتہ ہی نہیں چلا، دیکھتے ہی دیکھتے آج الحمدللہ یہ جو قافلہ ہے یہ 1000 سے تجاوز کر چکا ہے۔ اس اثناء میں بہت ساری کتابیں اپلوڈ ہوئیں، ریکارڈ ہوئیں، اور ہماری پرسنل ریکمنڈیشنز پہ بھی بہت ساری کتابیں کاشانِ بصیرت نے ریکارڈ کروائیں۔ ایک تو اس لحاظ سے ہم بہت شکر گزار ہیں کہ جس کتاب کی بھی ہم نے ریکویسٹ کی، خواہش کا اظہار کیا، وہ کتاب ہمارے لیے ریکارڈ ہوئی اور ترجیحاتی بنیادوں پر اسے اپلوڈ کیا گیا۔ بہت سارے نشیب و فراز آتے ہیں جب آپ کسی کام کا آغاز کرتے ہیں، اور یقیناً کاشانِ بصیرت میں بھی مختلف نشیب و فراز دیکھے گئے، لیکن الحمدللہ امام زمانہ کی مدد، صابری صاحب اور ان کی ٹیم کا خلوص کہ یہ جو قافلہ ہے یہ دن بدن ترقی کی منازل طے کرتا ہوا آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا ہے، اور اپنی نوعیت کا ایک منفرد یوٹیوب چینل ہے۔ اتنی کتابیں اس سے پہلے مکتب تشیع کے عنوان سے ریکارڈ نہیں ہوئیں، اور پھر بڑے بڑے مصنفین جیسا کہ آیت اللہ کاظم قزوینی، شہید مرتضیٰ مطہری، امام خمینی، سید علی خامنائی اور مختلف شرح آفاق کتابیں، جیسا کہ تسلیم رضا خان صاحب کی سفیر انقلاب میں نے پڑھی، بہت لطف آیا۔ محمد علی نقوی شہید کی بائیوگرافی ہے۔ اس کے علاوہ سفیر نور تسلیم رضا خان صاحب کی، جو قائد عارف حسین الحسینی اعلی اللہ مقامہ، ان کی سوانح حیات، بہت عمدہ یہ کتاب۔ اسی طرح علامہ دستغیب شیرازی صاحب کی بکھرے موتی 2 جلدوں پر پڑھی، بہت لطف آیا، اخلاقی واقعات پر مشتمل۔ پھر آیت اللہ کاظم قزوینی صاحب کی کتابیں تو جب پڑھنا شروع کیا تو وہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ ان کی ریسرچ اور تحقیق نے بہت متاثر کیا۔ ان ہر معصوم پہ ان کی کتاب، اور تقریباً 7 کتابیں کاشانِ بصیرت پہ اپلوڈ ہو چکی ہیں۔ اس کے علاوہ ابھی جو کتاب پڑھی جا رہی ہے شیعہ اور جابر حکمران، بہت معرکۃ الآراء یہ کتاب ہے جواد بھونیا صاحب کی۔ تو ایک وقت تھا کہ ہم کتابیں خریدتے ہوتے تھے لیکن ان کے پڑھنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، لوگوں کو کہنا پڑتا تھا کہ ہمارے لیے یہ کتاب پڑھیں، لیکن آج کاشانِ بصیرت کی وجہ سے بصارت سے محروم افراد ہوں یا ویسے کتاب کو سننے کا جو شوق رکھتے ہیں لوگ، ان کے لیے کاشانِ بصیرت نے بہت آسانیاں فراہم کی ہیں۔ دعا ہے خالق کائنات سے کہ یہ سفر یوں ہی جاری و ساری رہے، ترقی کی منازل طے کرتا رہے، اور امام زمانہ کے ظہور کے لیے راہیں ہموار ہوتی رہیں۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کاشانِ بصیرت کے تمام ممبرز، میں سیمی زوار جو کہ کاشانِ بصیرت میں آپ لوگوں سے اکثر و بیشتر رابطے میں رہتی ہوں اور ایک ریڈر کی حیثیت سے یہاں پر اپنی ذمہ داریاں نبھا رہی ہوں، اور آج بہت خوبصورت دن اور بہت خوبصورت یادیں ہم نے شیئر کرنی ہیں۔ دن تو خوبصورت ہے لیکن یادیں ہماری ایک دن سے زیادہ ہیں، کیونکہ ہم یہاں پر جب مل کر بیٹھتے ہیں تو بہت کچھ ہمارے زندگی میں تبدیلیاں آتی ہیں، اور تبدیلیاں کیسے آتی ہیں وہ میں انشاءاللہ آپ کو بھی بتاؤں گی۔ لیکن سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کاشانِ بصیرت ہے کیا چیز۔ کاشانہ کہتے ہیں کوئی بھی گھر، کوئی آشیانہ، کوئی آشیاں یا گھر، مکان کہہ لیں، گھونسلہ، اور اسی طرح بصیرت کے حوالے سے یہ بڑا خوبصورت ورڈ ہے۔ اس کے تو جتنے بھی اس کے حوالے سے اگر ہم سوچیں تو اس لامتناہی اس کے ساتھ اس کو ہم بیان کرنا چاہیں تو الفاظ ہیں، لائک اس کو اگر ہم کہیں دل کی بینائی، اس کو بھی بصیرت کہا جائے گا۔ اگر ہم کہیں دانائی تو وہ بھی لگتا ہے کہ ہاں ٹھیک معنی ہیں۔ اسی طرح عقل، فہم، شعور، ادراک، یا یہ کہ مہارت کسی چیز میں، یا آگاہی، واقفیت۔ اور اگر ہم تصوف کے اثر سے دیکھیں، یعنی تصوف کو سوچتے ہوئے دیکھیں تو یہ روحانی قوت، اور جو کہ کشف یا الہام سے غیر مادی اشیاء کا ادراک کر لیتی ہے۔ تو یہ جو بصیرت کا ورڈ ہے یہ اپنے اندر بہت سارے معنی اس کے اندر موجود ہیں، اور یہ جو خوبصورت جب ایک ورڈ بنا ہے، یعنی ٹائٹل بنا ہے کاشانہ بصیرت، جہاں پر ہم اور آپ ملتے ہیں اور کتابیں پڑھتے ہیں، اور ایک خوبصورت روشنی ہمارے ساتھ ہوتی ہے اور اس روشنی کو ہم لوگوں تک پھیلاتے ہیں، تو ایک
احساس ہے، ایک آپ کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ جو میں چاہوں گی کہ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بیان کروں. لیکن میں چاہوں گی کہ اس سے پہلے اگر میں شکر ادا کروں اللہ تعالیٰ کا اس حوالے سے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی حدیث ہے کہ اپنے بچوں کو سب سے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ بولنا سکھاؤ. اور یہ حوالہ ہے کنز الاعمال کی جلد نمبر 16 اور صفحہ نمبر 441 میں. تو میں شکر ادا کروں گی اپنے والدین کا کہ کہا جاتا ہے نا کہ حصول علم پر، خاص طور پہ دینی تعلیمات جو ہیں ان پر زور دیا گیا ہے، اور انسان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ گہوارے سے لے کر قبر تک علم حاصل کرتا ہے. اب مثال کے طور پہ ہم نے جو گہوارے سے لے کے اپنی اس زندگی تک سیکھا کہ جب تک ہم والدین کے ساتھ تھے، یہ بنیادی وہی تربیت ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم اب جب قبر کے نزدیک جا رہے ہیں تو ہم اسی علم کو جو ہم نے سیکھا تھا ہم اس کو آگے لے کر چل رہے ہیں، پریکٹیکل لائف میں لے آئے ہیں. تو اس لیے خصوصاً کیونکہ والدین کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو بچپن میں ہی جو ضروری علم ہے وہ سکھا دیں، اس کا اہتمام کریں تاکہ وہ جب بڑے ہو جائیں تو ان کے ثمرات سے وہ بہرہ مند ہوں. اور یہ خاص بات ہے کہ جو کہ ہمارے والدین نے، ہم اور آپ ہمارے والدین نے ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری پرورش کی ہے، اور آج ہم اس مقام پر ہیں کہ ہم کاشانہ بصیرت سے وابستہ ہیں. اور اس وابستگی کے اوپر مجھے فخر ہے، کیونکہ اگر کاشانہ بصیرت کا یہ پلیٹ فارم نہ ہوتا تو شاید میں وہ کتابیں کہ جو میں اس پلیٹ فارم کے ذریعے پوری عوام کہوں گی کہ جو لوگ بھی اس سے مستفید ہوتے ہیں، وہ بچے ہیں، بڑے ہیں، بوڑھے ہیں، یا وہ لوگ ہیں کہ جن کو اردو پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے، یا وہ لوگ ہیں جو صاحب بصیرت ہیں. میں نابینا کا ورڈ استعمال نہیں کرتی، اس لیے کہ اگر وہ صاحب بصیرت لوگ جو کہ کتاب پڑھنا چاہتے ہیں، کہ جنہوں نے اس پلیٹ فارم کو بنایا ہے، اگر ان کو اتنی دانائی اور سمجھداری نہ ہوتی تو ہم اس قابل ہی نہ ہوتے کہ ہم اس پلیٹ فارم پہ آتے اور کوئی بات کرتے اور علم پھیلاتے. تو بنیادی طور پہ تو میں شکر گزار ہوں کاشانہ بصیرت کی ٹیم کی کہ انہوں نے یہ پلیٹ فارم ہمیں فراہم کیا. کیونکہ اگر علم کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے میرا دل چاہتا ہے کہ میں نے نہج البلاغہ کے حوالے سے حکمت 4 جو میں نے پڑھی، اس میں یہ تھا علم کے حوالے سے کہ تسلیم و رضا بہترین مصاحب اور علم شریف ترین میراث ہے، اور علمی و عملی اوصاف نو بنو خلت ہیں، اور فکر صاف و شفاف آئینہ ہے. اسی طرح حکمت نمبر 92 میں مولا فرما رہے ہیں کہ وہ علم بہت بے قدر و قیمت ہے جو زبان تک رہ جائے، اور وہ علم بہت بلند مرتبہ ہے کہ جو اعضاء و جوارے سے نمودار ہو. اسی طرح ایک اور حکمت ہے، حکمت نمبر 338، اس میں بیان فرما رہے ہیں مولا علی کہ علم 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ جو نفس میں رچ بس جائے، اور ایک وہ جو صرف سن لیا گیا ہو. اور سنا سنایا علم فائدہ نہیں دیتا جب تک کہ وہ دل میں راسخ نہ ہو جائے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو مولا علی کے حوالے سے ہم تک تعلیمات پہنچ رہی ہیں، جو کہ علم کے حصول اور لوگوں تک پہنچانے کے حوالے سے جس میں ذکر کیا گیا ہے. اسی طرح کتاب ہے الاحتجاج، جس کا صفحہ نمبر 16 پہ آپ اگر جا کے دیکھیں تو آپ کو ملے گا مولا امام حسن عسکری علیہ السلام سے نقل ہے کہ ہمارے پیروکاروں میں سے جو کوئی ہمارے علوم سے آشنا ہو اور کسی جاہل کی رہنمائی کرے، ہدایت سے نوازے اور اسے ہماری شریعت سکھائے تو وہ جنت میں ہمارے ساتھ ہوگا. سبحان اللہ. اسی طرح سے پھر المحاسن ہے، جس میں کہ کتاب کا نام ہے، جس کے صفحہ نمبر 22 اور بہار الانوار کے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 194 میں اگر آپ جا کے دیکھیں تو وہاں پہ آپ کو ارشاد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملے گا کہ یا عالم بن یا طالب علم بن، اور اپنی زندگی فضولیات لذت جوئی کی نظر نہ کر. اتنے پیغامات ہیں، اتنی تعلیمات ہیں ہمارے لیے. تو یہ ساری چیزوں کو میں ذکر کر کے پھر بس شکریہ ہی ادا کروں گی. اب جس طرح کہ الکافی کے جلد نمبر 8 ہے، صفحہ نمبر 150 پر ارشاد امیر المومنین علیہ السلام ہے کہ علم سیکھو اگرچہ مشرکوں سے ہی کیوں نہ ہو. اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے روضۃ الواعظین میں صفحہ نمبر 12 کہ جو شخص علم کا ایک باب سیکھے تاکہ رضائے الہی کی خاطر اسے دوسرے لوگوں کو سکھائے تو خدا اسے 70 انبیاء کا اجر عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. اب جب یہ باتیں میں پڑھتی ہوں، اور یہ کس لیے میں شکر گزار کیوں ہوں کاشانہ بصیرت کی، کیونکہ انہی کے وسیلے سے مجھ تک یہ علم پہنچا ہے. اگر میں اس راستے پہ ان لوگوں کے ساتھ نہ چلتی، میں کتابوں کو الف سے لے کے یہ تک نہ پڑھتی، تو میری گفتگو میں کبھی بھی اتنی علمی حقائق ساتھ نہ ہوتے.
تو میں شکر گزار ہوں کاشانہ بصیرت کی اس ٹیم کے کہ جنہوں نے اس پلیٹ فارم کو بنایا، اور وہ تمام اپلوڈرز جو کہ ہم جب ریڈنگ کرتے ہیں اس اتنی خوبصورتی سے اس کو اپلوڈ کرتے ہیں، اور انتھک محنت ہے ان کی، اور اس سے بڑھ کے ان سب سے بڑھ کر آپ لوگ لسنرز جو کہ اس کتاب کو ان کتابوں کو سنتے ہیں، علم آپ تک پہنچتا ہے، اور اگر آپ نہ سنیں تو ہمارا پڑھنے کی کوئی ویلیو نہیں رہ جاتی۔ تو آپ سب خوش رہیے، سلامت رہیے، اور ہم سب امام زمانہ علیہ السلام عجل اللہ تعالیٰ فرجہ کے ہماری منزل مقصود ان کی خوشنودی ہے، اور ہم اسی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے اس راستے پہ سب ساتھ چل رہے ہیں۔ ساتھ رہیے، خوش رہیے، سلامت رہیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا کاشانہ بصیرت پر سفر سن 2018 یا 2019 میں شروع ہوا، جس کے لیے میں شکر گزار ہوں کاشانہ بصیرت کے روح رواں انور صابری صاحب کا، جنہوں نے ہاتھ پکڑ کر مجھے چلنا سکھایا۔ شروع میں تو کتاب کی ریکارڈنگ ایک مشکل کام محسوس ہوتا تھا، اور مجھے نہیں یاد کہ میں نے کوئی بھی کتاب اس سے پہلے کبھی مکمل طور پہ پڑھی ہو، لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ وہ جب وقت ملے کتابیں ریکارڈ کروں۔ اب عادت سی ہو گئی ہے کہ کتاب کے سر ورق سے لے کر آخری صفحے تک ریکارڈ کروں، جس کے لیے میں شکر گزار ہوں کاشانہ بصیرت کے ان احباب کا جو بظاہر بصارت سے محروم ہیں لیکن بصیرت سے مالا مال ہیں، اور میری تمام تر کتاب کی ریکارڈنگ کے دوران ہونے والی کوتاہیوں اور غلطیوں کے باوجود میری حوصلہ افزائی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے میرا مزید کتابیں پڑھنے کا دل چاہتا ہے۔ نیز میرا علم میں اضافہ ہوتا ہے اور اپنی زندگی کا لائے عمل درست کرنے میں مدد ملتی ہے۔ یہ کتابیں روح کی غذا ہیں، اس کو پڑھنے سے روح میں حرارت اور زندگی کا احساس ہونے لگتا ہے۔ کتابوں سے دوستی کاشانہ بصیرت کی وجہ سے ہوئی ہے، لہٰذا میں کاشانہ بصیرت کا تا عمر شکر گزار رہوں گا۔ بہت شکریہ۔ والسلام، مجاہد عباس۔ السلام علیکم، میرا نام طوبہ کاظم ہے، اور میں آپ سب کو پہلے مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں کاشانہ بصیرت کے سبسکرائبر کاؤنٹ پر، جو کہ ماشاءاللہ سے 1000 سے اوپر ہو گیا ہے۔ میں کاشانہ بصیرت کے ساتھ جون 2020 سے کام کر رہی ہوں۔ میرا کام کتابوں کی صوتی ریکارڈنگ کو یوٹیوب پر اپلوڈ کرنا ہوتا ہے۔ اب تک تقریباً میں نے گنا تو نہیں ہے، مگر میرا حساب شاید غلط بھی ہو سکتا ہے، 22 کتابیں شاید چڑھا چکی ہوں۔ اس کے لیے میں شازیہ حسن کی بہت مشکور ہوں۔ انہوں نے مجھے اس کام کی دعوت دی، میرا خیال ان کو آیا تو مجھے بھی اس نیکی میں شامل ہونے کا موقع مل گیا۔ میرا رابطہ شہناز شازیہ کے ساتھ رہتا ہے، اور اس 1.5 سال میں میرا ان کے ساتھ بہترین وقت گزرا ہے۔ ہمیشہ حالات اور مصروفیات کی بنا پر اگر کبھی میں اپلوڈنگ میں تاخیر ہو جائے مجھ سے یا کسی وقفے سے ہو، تو انہوں نے کبھی بھی کسی دباؤ یا الجھن کا نہیں، بلکہ صورتحال سمجھتے ہوئے مجھے وقت دیا ہے۔ ہمیشہ بہت عزت دیتی ہیں، اور میں بھی ان کی بہت عزت کرتی ہوں، اور شازیہ آپا کی اس بات کے لیے بہت شکر گزار ہوں کہ اتنے اچھے لوگوں سے میرا بھی تعلق رابطہ ہو گیا ہے۔ اس کاشانہ بصیرت کی جو مجھے سب سے بہترین بات جو لگتی ہے وہ یہ کہ یہ صرف ایک محدود لوگوں کے لیے نہیں ہے، اس سے ہر انسان مستفید ہو سکتا ہے۔ آپ گاڑی چلاتے ہوئے، کچن میں کام کرتے ہوئے، اور خاص طور پہ مجھے یہ لگتا ہے جو بچے اور نوجوان موٹی دینی کتابوں سے بھاگتے ہیں کہ اس کو دیکھ کے اردو نہیں پڑھی جا رہی، یا دین کی کتاب سے ویسے ہی رغبت دلانا ایک مشکل کام ہوتا ہے، میرے حساب سے یہ ان کے لیے ایک بہترین چیز ہے۔ ہر کسی کے لیے اس میں فائدہ ہے، ہر کوئی اس سے مستفید ہو سکتا ہے۔ اس میں چھوٹی کتابیں بھی ہیں جن کی صرف 2 ریکارڈنگز ہوتی ہیں، کسی کی 4، چھوٹی چھوٹی اس طرح کی، اور آپ چلتے پھرتے کام کرتے ہوئے ان کو سن سکتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ ہمارا یہ نیکی اور علم کا سفر اور تیزی مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھے، اور اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں کمال یوسف تاثیر، اور میں بیسیکلی ہنگو سے بلانگ کرتا ہوں۔ پشاور میں اسپیشل ایجوکیشن میں ایز اے سینئر ٹیچر کام کر رہا ہوں۔ کاشانہ بصیرت کی جہاں تک بات ہے تو کاشانہ بصیرت سے میری وابستگی بہت پرانی ہے،
تقریباً 2013-14 سے میری آشنائی ہے ویب سائٹ سے، اور بعد میں اب یوٹیوب چینل سے میں مسلسل مستفید و مستفیض ہو رہا ہوں، اور کاشانِ بصیرت سے بہت استفادہ کیا، ایسے ایسے کتب سے استفادہ کیا جو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہم کبھی پڑھ سکیں گے۔ کاشانِ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے جہاں استفادہ کیا، وہاں پہ اب بہت سارے ریڈرز جو ہیں وہ نئے آگے ہیں۔ شروع میں اتنے ریڈرز نہیں تھے، اب بہت سے ریڈرز ہیں جن کا اگر میں نام نہ لوں تو زیادتی ہے، جیسے کہ سیمی زوار خوار ہیں جن کو میں ریڈنگ سافٹ ویئر کہتا ہوں، مجاہد عباس بھائی ہے جن کو ریڈنگ مشین کا خطاب دیا گیا ہے، اس کے علاوہ بطور زہرا ہیں اسما زہرا زیدی ہیں، سارہ ہیں، ڈاکٹر رضوانہ ہیں، ذیشان حیدر صاحب ہیں، اور بھی بہت سے ریڈرز ہیں جن کے مجھے اسماء گرامی یاد نہیں ہیں۔ بہرحال ان سے ہم خوب استفادہ کر رہے ہیں، ماشاءاللہ سے بہت اچھی ریڈنگ کر رہے ہیں۔ جہاں تک کاشانِ بصیرت کے حوالے سے کام ہے تو مجھے جو بھی کام دیا جائے کاشانِ بصیرت کے حوالے سے انشاءاللہ میں کسی سے پیچھے نہیں رہوں گا، کیونکہ ٹیکنالوجی میں مجھے کچھ تھوڑی بہت مہارت ہے۔ اور جہاں تک ایک پیغام میں دینا چاہوں گا کاشانِ بصیرت کے دوستوں کو، اور یہ کہوں گا کہ کاشانِ بصیرت کا ایک پوڈ کاسٹ تقریباً 30 منٹ کا ہوتا ہے، اور اگر ہم 1000 سبسکرائبرز ہیں تو کم از کم 30,000 منٹ ہمارے ایک پوڈ کاسٹ کو ملنے چاہیے، اور یہ اس کا واچ ٹائم ہوگا۔ اور ہر پوڈ کاسٹ کو آپ لائک کریں، ویو تو ہم دیتے ہی ہیں جب ہم سنتے ہیں، لیکن لائک بھی کریں، اور کاشانِ بصیرت کو شیئر کرنے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ڈاکٹر تسنیم نقوی، اور کاشانِ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے کچھ عرصے سے وابستگی ہے، اور اس کو اپنی خوش قسمتی تصور کرتی ہوں کہ یہ موقع ملا کہ اس چینل کے ذریعے اپنی آواز کا استعمال کرتے ہوئے لوگوں تک کتاب کی روشنی پھیلاؤں۔ چینل کے بارے میں بات کرنے سے پہلے کچھ گفتگو اگر کتاب اور اس کے مطالعے سے متعلق ہو تو بہتر ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں کتاب خوانی کا زیادہ رواج نہیں ہے، اور جو رواج تھا بھی وہ بھی رہی صحیح کثر موبائل کی وجہ سے اب بالکل ہی پوری ہو گئی، اور لوگ کتابوں سے بالکل ہی دور چلے گئے ہیں۔ اگر دنیاوی نگاہ سے دیکھیں یا دوسری طرف دین کے نگاہ سے دیکھیں، دونوں طرف علم اور علم دوستی پر زور دیا جاتا ہے۔ یعنی اگر دنیاوی لحاظ سے دیکھیں، جب تک کتاب سے وابستگی نہیں ہوگی انسان اور معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا، اور اگر دین کی طرف نگاہ کریں تو ہمارا دین اسلام علم کی طرف نہایت ہی رغبت دلاتا ہے، یعنی حتیٰ کہ پہلی وحی قلم اور سے لکھے گئے مطالب کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ تعلیم، تہذیب اور تربیت، ہر چیز کے لیے علم ہی کی ضرورت ہے، اور اس کا راستہ کتاب اور کتاب سے دوستی ہے۔ اب اگر اس دور کے لحاظ سے بات کریں تو کیا ہی بہتر ہو کہ انہی موبائل، کمپیوٹرز اور میڈیا اور نیٹ کا استعمال کرتے ہوئے ہم کتاب سے دوستی کر لیں اور لوگوں کو بھی اسی طرف راغب کریں۔ اس چینل کے ذریعے یہ موقع ملا کہ ان دونوں چیزوں کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم خود بھی کتاب دوستی کریں، اپنے مطالعے میں اضافہ کریں، اور لوگوں کو بھی اس طرف لے کر آئیں۔ ایک بہت ہی بہترین کام ہے۔ اس کا آغاز کرنے والے اور اس میں شامل تمام افراد یقیناً قابل تحسین ہیں اور مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اس قدر بہترین کام انجام دے رہے ہیں اور جہل کو دور کر کے علم کی روشنی پھیلا رہے ہیں۔ رہبر معظم فرماتے ہیں کہ انہوں نے 20 سے زیادہ جلدوں کا مطالعہ کتاب کا
اس طرح سے کیا کہ کہیں سفر میں آتے جاتے تھے تو یہ مطالعہ مکمل کیا، اور اسی طرح سے کئی سو کتابیں اسی طرح مکمل کی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ تنہائی کے جہنم کو کتاب کے ذریعے بہشت بری میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اب اس بات سے یہ اندازہ لگا لیا جائے کہ ہمارے علماء اس چیز کی طرف کتنی رغبت دلاتے ہیں، اور ایک علمی نظریہ یہ ہے کہ کتاب رکھنا کوئی زیادہ اہم بات نہیں، بلکہ زیادہ اہم کتاب کا مطالعہ ہے، اور کاشانِ بصیرت کے ذریعے کام بہت ہی بہترین طریقے سے انجام پا رہا ہے۔ اور خود میں یقیناً یہ بات کرنا پسند کروں گی کہ انسان کی خوش قسمتی یہ ہے کہ اس کی دو چیزوں پہ دسترس ہو، ایک اچھی کتاب اور ایسے دوست جو کتاب سے دوستی رکھتے ہوں، تو اس کے ذریعے ہمیں دونوں چیزیں میسر ہیں۔ اور آخر میں پھر رہبر کی الفاظ سے استفادہ کروں گی، یہ کتاب روح کی ماں ہے، تو بس مطالعہ ہی شعور آگہی فراہم کرتا ہے، اور بلندی کا سفر بھی مطالعے کے بغیر ممکن نہیں۔ تو کیونکہ آج کل ٹائم کی کمی اور دوسری مسائل کی وجہ سے ہم سوچتے ہیں کہ مطالعہ نہیں کر سکتے، بیٹھ نہیں سکتے، کتاب اٹھا نہیں سکتے، تو اس چینل کے ذریعے یہ بہت آسان ہو گیا ہے کہ اپنے کام انجام دیتے ہوئے، آتے جاتے، کچن میں کام کرتے ہوئے، خواتین کے لیے اسپیشلی، یا گھر کے کوئی ایسے کام انجام دے رہی ہیں کہ جب اکیلی ہیں، شور شرابہ نہیں ہے، تو چینل آن کریں، جو کتاب سننا چاہتی ہیں اس پہ کلک کریں، اور آڈیو کتاب سے استفادہ کرتے ہوئے کئی کتابیں اس طرح پڑھی جا سکتی ہیں، اور خدا کرے کہ ہمارا یہ سفر جاری و ساری رہے، ہم پڑھنے والے بھی فائدہ اٹھاتے رہیں، اور جو سننے والے ہیں، سامعین ہیں، ان میں بھی اضافہ ہوتا رہے، اور یہ کارواں آگے سے آگے چلتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ ظہیر عباس فرام لیا، پنجاب، پاکستان۔ تمام کاشانہ بصیرت کی ٹیم کو اس موقع پہ مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں کی کاوش سے اتنا بہترین چینل کہ جو ہمیں ہر قسم کی بنیادی ہر مسلک کی آڈیو بک فراہم کر رہا ہے، اور یہ چینل نہ صرف یہ کہ مکتب جعفریہ کی بہت اوتھینٹک اور بنیادی کتابوں کی ریکارڈنگ یہاں پہ موجود ہے، بلکہ دیگر مسالک کے بھی مختلف کتابیں یہاں پہ ریکارڈ کی جا رہی ہیں، اور اس سلسلے میں تمام کاشانہ بصیرت کی ٹیم کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ سب کی انتھک محنتوں سے اتنا بہترین چینل جو ہے وہ آج ہمارے سامنے ہے کہ جس میں ہم اپنی بنیادی کتابیں اور اپنی بنیادی تعلیمات بہت اچھے طریقے سے پڑھ سکتے ہیں اور دوسروں کو شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے، آج سے کئی سال پہلے، جب ہم لوگ کسی ٹاپک پہ بحث کر رہے ہوتے اور ہمارے اہل سنت بھائی ہم سے ریفرنس مانگتے تھے تو ہم انہیں اپنی کتابوں سے ریفرنس دیتے تھے، اور وہ جو نابینا ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ آپ کا کوئی ایسا سورس نہیں ہے کہ آپ کی آڈیو بک ہم سن سکیں، تو ان کے لیے بہت زیادہ پرابلم ہوتی تھی، اور آج الحمدللہ کہ ہم انہیں کاشانہ بصیرت کا لنک پرووائڈ کرتے ہیں جس سے وہ ہماری کتابیں پڑھ کے ہمارے مذہب سے روشناس ہو رہے ہیں۔ اسی طرح سے کاشانہ بصیرت ان لوگوں تک بھی اپنی مذہبی خدمات پہنچا رہا ہے کہ جو اردو سمجھتے تو ہیں لیکن پڑھنا نہیں جانتے۔ نہ صرف یہ کہ یہ جو بصارت سے محروم لوگ ہیں ان کے لیے یہ بہترین بک ہیں، بلکہ یہ ان لوگوں کے لیے کہ جو ویسٹ میں ہمارے بہن بھائی رہتے ہیں اور وہ اردو پڑھ نہیں سکتے لیکن اردو سمجھتے ہیں کیونکہ ان کی مادری زبان اردو رہی ہے، ان لوگوں کے لیے بھی یہ بہت بڑا ایک اپنا رول پلے کر رہا ہے۔ اور اس موقع پہ میں تمام کاشانہ بصیرت کی ٹیم کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد دینا چاہوں گا کہ آپ لوگوں کی انتھک محنتوں سے اتنا بہترین چینل کہ جو ہمارے لیے اتنا بہترین ورک کر رہا ہے موجود ہے، اور آج ہم اپنی کتابوں سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ یہ پروردگار امام زمانہ کے صدقے میں آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور کاشانہ بصیرت کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور پوری کاشانہ بصیرت کی ٹیم کو تا ظہور امام مہدی علیہ السلام سلامت فرمائے، اور آپ سب کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ملکہ جعفری ہے، میں نیو جرسی سے آپ سے مخاطب ہوں۔
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा खलक़तु जिन्नो वल इंसु इल्ला लियअबुदून। परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया कि हमने नहीं खल्क़ किया जिन और इंसानों को मगर महज इबादत के वास्ते। इबादत सिर्फ़ यही नहीं है कि हम मसल्ले पे बैठे रहें, रोज़े रखें और हज और उम्रा करते रहें, लेकिन इबादत ये भी है कि हम हुकूक़ुल इबाद को अदा करें। और हुकूक़ुल इबाद में से बेहतरीन हक़ ये है कि हम ज़रूरतमंद की मदद करें, उनकी मदद करें जिनको हमारी मदद की ज़रूरत है। इस सिलसिले में मैं एक अपनी मेमोरी शेयर करूंगी कि मुझे हमेशा से ये शौक़ था कि मैं कोई ऐसा काम करूं जिससे मेरे वो बहन भाई और मेरे दोस्त जो कि देख नहीं सकते हैं, पढ़ नहीं सकते, उनको कुछ मदद करूं। इत्तेफाक से मेरे सर सैयद गर्ल्स कॉलेज में ब्रेल का प्रोग्राम इंट्रोड्यूस हुआ। मैंने 2 साल ब्रेल सीखी, लेकिन वो इतना जामे नहीं था कि मैं किताबें लिख सकती या मैं किसी को पढ़ा सकती। यही ख्वाहिश दिल में रही कि अमेरिका में मुझे डॉक्टर फरहीन फ़हीम ने अपनी कज़न शाज़िया से मिलवाया कि अल महदी वॉलंटियर्स का एक ग्रुप है जो उन लोगों के लिए किताबें पढ़ते हैं जो कि पढ़ नहीं सकते हैं। मैं उस ग्रुप में शामिल हुई। मैंने भी अपनी मुख्तसर ख़दमात की और मुझे बहुत खुशी है कि मेरी कई बहनों ने बहुत ही ज़ख़ीम किताबें पढ़ी हैं। और उसके बाद आज के मौके पे मैं ये कहना चाहूँगी कि जिन्होंने इस नज़रिए को बनाया है, पेश किया है, इम्प्लीमेंट किया है, अल महदी वॉलंटियर्स को एक ग्राउंड दिया है, वो सब काबिल मुबारकबाद हैं। और वो ख़वातीन और हज़रात भी काबिल मुबारकबाद हैं जिन्होंने किताबें पढ़ी, अपलोड की, टेक्निकल सपोर्ट दी और हर तरह से इस ग्रुप को आगे बढ़ाने में शामिल हुए। तो ये कारवान आगे बढ़ गया है। और मैं ये कहूँगी आज इस पुरबसरत मौके के ऊपर कि ये जो लोग इस कारवान में शामिल हैं और जो शामिल होना चाहते हैं, परवरदिगार उन सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अल महदी वॉलंटियर्स को बेहतरीन जज़ाए खैर दे। और ये भी बहुत खुशी की बात यह है कि काशाना बसीरत के यूट्यूब चैनल के 1000 से ज़्यादा व्यूवर्स हो गए हैं और इंशाअल्लाह ये तादाद बढ़ती रहेगी। और मैं बहुत खुश हूँ कि इस ग्राउंड के ज़रिए से मैं भी मुख्तसर से खिदमत कर सकी और अल्लाह तौफीक दे कि मैं और ज़्यादा किताबें पढ़ सकूं इस ग्रुप के लिए। इस अल महदी वॉलंटियर्स का तमाम अमला इतना कोऑपरेटिव है। विश लिस्ट शाया होती है, उसके बाद फिर अपडेट करते हैं और दे आर वेरी कोऑपरेटिव। तो बस मैं अब मुख्तसर वक्त में यही कहूँगी कि अल महदी वॉलंटियर्स का तमाम अमला और कारवान में शामिल तमाम ख़वातीन व हज़रात परवरदिगार के हिफ्ज़ व अमान में रहें और काशाना बसीरत पर इमाम ज़माना का साया कायम रहे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम। काशाना बसीरत को मेरा सलाम। मैं सैयद अस्करी अब्दुल्ला अर्ज़ कर रहा हूँ और बहुत फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि मैं काशाना बसीरत के लिए आज कुछ बोल भी रहा हूँ और कुछ कंट्रीब्यूशन मेरी तरफ से थोड़ा सा जो हो सका वो मौला ने मुझे सेलेक्ट किया है इस चीज़ के लिए कि मैं अपने बहन भाइयों के लिए अपनी आवाज़ में कुछ अंग्रेज़ी में और कुछ उर्दू में कुछ बोल सकूं। और बहुत खुशी है मुझे इस बात की कि मुझे ये मौका काशाना बसीरत ने दिया और इसमें तमाम इनके जो मैनेजमेंट है, नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा कि काफ़ी लोग हैं और सबके नाम लेना मेरे लिए फिर मुश्किल होगा, लेकिन ये कि सब ने जो मुझे एक तो मौका दिया और उसके अलावा अप्रिशिएट किया, बहुत खुशी हुई और इंशाअल्लाह और भी आगे काम करेंगे इसमें। और आई एम श्योर कि इस सिर्फ काशाना बसीरत ही के लिए नहीं बल्कि इन्हीं की तवस्सुत से ये बहुत से लोगों को ये जो हमारे रिकॉर्डेड मैसेजेस हैं और किताबें हैं ये पहुंचेंगी और सब के लिए बड़ा सवाब का ज़रिया होगा। तो एक दफ़ा फिर सबका बहुत शुक्रिया और बहुत मौला का शुक्रिया कि मौला ने हमें इस काम के लिए सेलेक्ट किया और आप सबको सेलेक्ट किया जो इसके मुंतज़मीन हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शनाज़ ने एक ज़िम्मेदारी सौंपी है कि
کچھ بولا جائے کاشان بصیرت کے حوالے سے، اس کے کام کے حوالے سے، گو کہ کاشان بصیرت کے ساتھ میرا نیا رشتہ جڑا ہے، لیکن یقین جانیے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے مجھے کافی عرصے سے جس چیز کی تلاش تھی وہ میں نے پا لی۔ مجھے المہدی والنٹیئرز کے نام نے اپیل کیا تھا اور میں چاہتی تھی کہ اس میں اپنا حصہ ڈالوں۔ پروردگار کا احسان کہ کاشان بصیرت کے پلیٹ فارم سے مجھے یہ موقع فراہم ہوا، اور جو میری روح کی ایک پیاس تھی کہ کچھ ایسا کام کریں کہ آپ ہوں یا نہ ہوں لیکن آپ کا نام باقی رہے، تو اس پلیٹ فارم سے میری یہ خواہش پوری ہوئی۔ اور آخر میں میری بس یہی دعا ہے کہ اس سے منسلک تمام لوگ جو کسی بھی اعتبار سے جڑے ہوئے ہیں، پروردگار ان سب کی توفیقات میں اضافہ ہو اور وہ یوں ہی خدمت کرتے رہیں اور اس خدمت کے صلے میں انہیں بارگاہ امام زمانہ کے لشکر میں شامل ہونے کی توفیق ہو، اور امام زمانہ علیہ السلام ان کی خدمات کو قبول کریں، ہماری خدمات کو قبول کریں، اور ہم ان کے لشکر کے سپاہی کہلائیں، جو ایک فخر ہے ہمارے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام سائمہ آغا ہے اور کراچی شہر سے تعلق ہے۔ کاشان بصیرت سے تقریباً 2 سال پہلے، میرے خیال سے جب لاک ڈاؤن شروع ہوا تھا، تب میرا رابطہ سب سے پہلے شازیہ بہن سے ہوا تھا، اور ایک گروپ پہ میسج فارورڈ ہوا تھا کاشان بصیرت کے لیے۔ تو شازیہ بہن سے میری سب سے پہلا رابطہ جو ہوا ان سے ہوا تھا، اور اس کے بعد انور بھائی سے جو ہے اس کے بعد کانٹیکٹ ہوا، اور کاشان بصیرت کے جو موٹیوز تھے ان پہ تفصیلی گفتگو جو ہوئی تھی وہ انور بھائی کے ساتھ ہوئی تھی میری۔ اور کتابیں پڑھنے کا تو پہلے ہی بہت شوق تھا، لیکن یہ ہوتا تھا کہ اس حیثیت مصروفیات کی وجہ سے ہم عموماً اپنے شوق کو کہیں پیچھے ڈال دیتے ہیں، تو ضروریات کو اہمیت دی جا رہی ہوتی ہے، اور مصروفیات میں جو ہے ہمارے شوق کہیں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک مجھے امید نظر آئی کہ جہاں میں اپنی علم میں بھی اضافہ کر سکوں گی، اور ایک طریقے سے کاشان بصیرت کے لیے کچھ تھوڑا سا حصہ اپنی لیے ڈال سکوں گی۔ تو کاشان بصیرت جب گروپ جوائن کیا تھا اس وقت جو ہے تقریباً 5 یا 6 لوگ گروپ کے اندر موجود تھے۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتی ہوں کہ کاشان بصیرت کا جو گروپ اس وقت بن رہا تھا، ان میں سب سے شروع میں آنے والوں میں خوش قسمتی سے میرا نام بھی تھا۔ تو وہ سلسلہ چلنا شروع ہوا، اور ایک بہترین تجربہ رہا میرا کاشان بصیرت کے ساتھ اتنے ٹائم۔ اگرچہ بہت مصروفیات کی وجہ سے بک ریڈنگ جو ہے بہت سست ہو گئی، بہت کم وقت ملا مجھے، لیکن ایک ذمہ داری سمجھ کے کسی نہ کسی ورڈ ٹائم کے لیے اپنے خود سے کہ میں نے اپنے لیے، اپنے آخرت کے لیے اس کو جو ہے ایک کہتے ہیں نا وہ بنا دینا کہ نہیں، میں اپنی زندگی میں اگر کسی کے لیے کچھ کر کے چلی جاؤں تو وہ، اور جس میں خود میرا اپنا شوق بھی شامل تھا، تو اس لیے کاشان بصیرت کو اپنے آپ سے جوڑ کے رکھا۔ حالانکہ بہت ٹائم ایسا بھی آیا کہ بالکل بھی ہمت نہیں ہوتی تھی مصروفیات مجالس کی، اور اس کی وجہ سے آواز اتنی زیادہ خراب ہوتی تھی کہ خود کو ریکارڈ کرنے کے بعد ڈیلیٹ کرنا پڑ جاتا تھا کہ یہ تو آواز ہی نہیں لگ رہی وہ جس آواز میں بک ریکارڈ کیا کرتی تھی۔ لہن میں تبدیلی آ جاتی تھی، اور کیا کہتے ہیں جو بک ہم پڑھ رہے ہوتے تھے اس کا ایک جو طریقہ کار ہوتا تھا، جیسے بات ہے اس میں الفاظوں میں ان کو کس طرح کے ادائیگی، اس میں فرق آ جاتا تھا، جو مجھے خود بھی اچھا نہیں لگتا تھا، سننے میں اچھا نہیں لگ رہا ہوتا تھا۔ لیکن بعض اوقات ان سب چیزوں کو بھی نظر انداز کرتے ہوئے ذمہ داری کے ساتھ وقت نکال کے کاشان بصیرت کے لیے خود کو آمادہ کرتی تھی کہ نہیں، یہ وہ کام ہے جب ہم اتنی ساری زندگی کے کاموں کو کے لیے وقت نکالتے ہیں
تو کاشانہ بصیرت کے لیے کیوں نہیں. تو اس لیے اس سے منسلک ہوں، اور پھر ایک ذمہ داری سمجھتے ہوئے کہ چونکہ یہ ہم کام کر رہے ہیں امام زمانہ کے لیے، اور ظاہر سی بات ہے جو بھی مواد ہمارے پاس ہارڈ کاپی میں موجود ہے اسے ہم سافٹ کاپی میں کنورٹ کر رہے ہیں، اور یہ بھی ظاہر سی بات ہے ایک ذمہ داری ہے. ہم اپنی جگہ پر جس حد تک مولا کے ظہور کے لیے ہم کام کر سکتے ہیں، اپنی جو ہے زندگی میں سے ٹائم نکال کے ہم اس وقت کو جو ہمارے آرام کا یا کسی اور دیگر تفریح کا بھی ذریعہ بن سکتا ہے، اس میں ہم امام کے لیے کام کریں. تو میں نے یہی سوچ کے جو ہے اس سے تعلق رکھا، اور اس کے لیے مختلف ریڈرز بھی ڈھونڈتی رہی، اور ابھی بھی یہی کام کر رہی ہوتی کہ نہیں، ہمارے کاشانہ بصیرت کے لیے زیادہ سے زیادہ ریڈرز ہونے چاہیے، میسیج فارورڈ کرنا. تو وہ ایک ذمہ داری کے ساتھ خود ایسے ہی کرتی ہوں، اور اس بات کو انور بھائی بھی جانتے ہیں، اور شہناز بھی، اور شازیہ بھی، کہ میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں اچھے ریڈرز کو جو ہے گریب کر کے کاشانہ بصیرت کے لیے لے کر آ جاؤں. تو بہت اچھا رہا ایکسپیرینس میرا اب تک کاشانہ بصیرت کے ساتھ، انور بھائی کے ساتھ جو کتابوں کے حوالے سے بات چیت رہتی تھی، اور شہناز کے حوالے سے، اور میں نے بہت 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 بہترین پایا. اور جیسے جیسے اس میں ممبر بڑھتے گئے، لوگ قافلہ بنتا چلا گیا، آگے بڑھتے چلے گئے لوگ، بہت خوشی ہوتی تھی کہ مجھ سے بھی زیادہ ماشاءاللہ، بلکہ میں تو بالکل لا کچھ علم نہیں ہے میرے پاس، قابل لوگ جو ہے اس کا حصہ بنے. اور پروردگار سے دعا ہے کہ امام زمانہ کے صدقے میں اس کام کو بہت زیادہ ترویج ملے، اور اس کام کے لیے مخلص اور ایماندار لوگ زیادہ سے زیادہ یہاں شامل ہو، اور خلوص نیت کے ساتھ جو ہے اس کام کو آگے بڑھائے. تو یہ بس ایک چھوٹی سی دعا ہے جو ہمیشہ کاشانہ بصیرت کے لیے میں مانگتی ہوں، پروردگار اس کارواں کو اور وسیع کرے، اور اس کام کو ہماری اس کوشش کو جو ہے ہم سب کے لیے شفاعت کا ذریعہ بنائے. تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ آپ کی سماعتوں کا. اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جنگ سے محسن علی بات کر رہا ہوں. یہ پیغام کاشانہ بصیرت کے لیے ریکارڈ کر رہا ہوں. کاشانہ بصیرت ایک بہت بہترین لائبریری ہے جس میں دینی حوالے سے مختلف موضوعات پر مستند علماء کی کتب موجود ہیں، جن میں سیرت معصومین علیہم السلام کے حوالے سے کتابیں موجود ہیں بہت بہترین، اور مقتل کے حوالے سے کتاب لحوف موجود ہے، اور روح الحیات، گناہان کبیرہ، تہذیب آل محمد، عین الحیات، اور اس کے علاوہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں، حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی زندگی کے بارے میں، اور اسی طرح بہت بہترین کتابیں موجود ہیں جو مطالعہ کرنے والوں کے لیے بہت معلوماتی اور علمی ذخیرہ ہے. تو لوگوں کو اس چینل کو وزٹ کرنا چاہیے اور ان دینی معلومات سے فائدہ اٹھانا چاہیے. یہ نہ صرف بلائنڈ حضرات اور نہ صرف شیعہ لوگوں کے لیے ریکارڈ کی گئی ہیں، بلکہ تمام سائٹڈ اور تمام مذاہب کے لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور اس لائبریری کو چلانے والی جو ٹیم ہے ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جن میں نمایاں نام محمد انور صابری صاحب، مجاہد عباس صاحب، سیمی زوار صاحبہ اور شہناز صاحبہ، اور اس کے علاوہ دیگر ریڈر اور اپلوڈر حضرات کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کے ذریعے ہمیں بہت سارا دینی ذخیرہ ملا جس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور ہماری اپنی زندگیوں کو ائمہ معصومین علیہم السلام کی سیرت کے مطابق گزار سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کی توفیقات خیر میں بطفیل امام زمانہ اضافہ فرمائے، اور اسی طرح
اس چینل اور اس لائبریری کی ٹیم کی توفیقات خیر میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور امید رکھتا ہوں کہ اس لائبریری کے ذریعے ہمیں آئندہ بھی اچھی اچھی کتابیں سننے کو ملیں گی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ کاشانہ بصیرت کے تمام ممبرز کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ جس طرح سے کاشانہ بصیرت دن رات گرو کر رہا ہے، ترقی کر رہا ہے، اس کے لیے کاشانہ بصیرت کی تمام جو ٹیم ہے ان کی ایفرٹس کو سلام عرض کرتے ہیں، خواہ وہ ٹیکنیکل اسسٹنس والے ٹیم ممبرز ہوں، بک ریڈنگ والے اور بک ریکارڈنگ والے ٹیم ممبرز ہوں، اس کے فاؤنڈرز اور کریٹرز ہوں، اس کے لسنرز ہوں، اس کے سبسکرائبرز ہوں، پوری کی پوری جو کاشانہ بصیرت کے ممبرز کی ٹیم ہے مبارکباد کی مستحق ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ موجودہ دور میں ایک تیز رفتاری ہے، ایک افراتفری کا سا ماحول ہے، اور بہت ساری ایسی سہولتیں ہیں جن کی وجہ سے لوگ جو ہے بک ریڈنگ سے یعنی مطالعے کے شوق سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں پچھلے سال بھی آپ کے ساتھ اسی فورم پہ کاشانہ بصیرت کا ایک لائیو سیشن تھا زوم پہ، اس پہ بھی گفتگو ہوئی، اور وہاں پر میں نے ایک سروے کے بارے میں ذکر کیا تھا کہ کچھ لوگوں سے سروے کیا گیا پاکستان میں، خاص طور پہ مختلف علاقوں سے جیسے سیمپل چوز کر کے سروے کیا جاتا ہے۔ تو جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ بک ریڈنگ کتنا کرتے ہیں اور آپ کو مطالعہ کا شوق ہے یا نہیں ہے، تو ہمیں 4 قسم کے جوابات ملے ایکول کیٹیگریز میں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس مطالعے کے لیے وقت نہیں ہے، کچھ نے یہ جواب دیا کہ ہمیں بک ریڈنگ کا شوق نہیں ہے، کچھ نے کہا کہ انٹرنیٹ کے استعمال سے وقت ہی نہیں بچتا کہ ہم کسی قسم کی کتاب کی اسٹڈی کر سکیں، اور ایک جواب یہ تھا کہ کتابوں کی قیمت بہت زیادہ ہے اور ہم خریدنا افورڈ کر ہی نہیں سکتے۔ اب اس سلسلے میں ان 4 وجوہات کو جب ایڈریس کرنے کے لیے ہم نے ریسرچ کی اور دیکھا تو ہمیں بہت سے علم دوست احباب نظر آئے کہ جو مطالعے کی کمی کے شوق کو ایڈریس کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اویلیبل پرائسز میں کتابوں کی اشاعت کو ممکن بنانا، اور یہاں پر جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں سب سے بڑی مثال ہمارے سامنے کاشانہ بصیرت کی ہے کہ یہاں پر کتابی فارم میں نہیں ہے، لیکن یہ اس طرح سے محفوظ ہے کہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہواؤں کی لہروں پر کتابوں کو محفوظ کر لیا گیا۔ اور یہ کتنا بہترین طریقہ ہے، کتاب کو اس طریقے سے محفوظ کیا گیا کہ پڑھنے والا پڑھ رہا ہے اور سننے والا سن رہا ہے، اور یہ سب کچھ کہاں پہ ہو رہا ہے؟ ہواؤں کی لہروں کے دوش پہ، ماشاءاللہ سے۔ کیا آج سے چند سال پہلے ہم ایسا سوچ سکتے تھے کہ کوئی ایسا سلسلہ ہونا چاہیے کہ جس طرح تمام جید علماء کی مستند ترین کتابیں کہ جن تک پہنچ آج بھی یا تو جامعۃ الازہر یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو ہے، یا پھر نجف اشرف کی جو اولڈسٹ لائبریری ہے وہاں پر ہے، یا مدرسہ قم میں جو لائبریری ہے وہاں پر ہے، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایسی تمام مستند کتابیں اپنے بہترین مترجم کے ساتھ، ٹرانسلیٹرز کے ساتھ، اور ان کی بہترین اردو با محاورہ ٹرانسلیشنز کے ساتھ ہمارے پاس کاشانہ بصیرت میں موجود ہیں۔ یہ کاشانہ بصیرت ایسا پلیٹ فارم ہے کہ یہ ان کے لیے بھی ایک بڑا چیلنج ہے کہ جو آنکھوں کی روشنی رکھتے ہیں، اور ان کے لیے بھی انہوں نے فروغ مطالعہ کا جو ہے اہتمام کیا، اور اسی طرح سے جو ہے جو آنکھوں کی بصیرت نہیں رکھتے ہیں ان کے لیے بھی انہوں نے فروغ مطالعہ کا اہتمام کیا، کس طرح سے سننے کے لیے، اور اسی طرح اس سے وہ لوگ بھی استفادہ کر سکتے ہیں جو کہ ایک جگہ ٹک کے نہیں بیٹھ سکتے، ایک جگہ ٹک کے کتاب کی ریڈنگ نہیں کر سکتے، یا وہ جنہیں آنکھوں کے مختلف مسائل ہیں، آنکھوں کی کمزوری، نظر کی کمزوری کے مسائل ہیں، یا کسی کی آنکھ کو موتیے کا مسئلہ ہے، یا کوئی کچھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، یا ہمارے بزرگوار جو ہیں وہ بھی اس سے استفادہ کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں۔ تو یہ پلیٹ فارم جو ہے ایک ہی وقت میں مختلف قسم کے جو ہیں ایج گروپس کو اور مختلف قسم کی جو کیٹیگریز ہیں جن میں ہمارے جو ہیں وہ لوگ جو بصارت سے محروم ہیں
اور وہ لوگ جو آنکھیں رکھتے ہوئے مطالعے کے شوق سے محروم ہیں اور جو کسی بھی وجہ سے مطالعہ نہیں کر پاتے ہیں، تو ان سب کی جو ہے مطالعاتی حس کو اور ذوق مطالعہ کو ایڈریس کر رہا ہے یہ پلیٹ فارم۔ تو زیادہ سے زیادہ ہم سب کو جتنے ماشاءاللہ پچھلے سال اس کے ممبرز تھے اس سے کہیں زیادہ آج ہیں، اور ہم سب کو اس کے فروغ کے لیے جو ہے کوشش کرتے رہنا چاہیے، اور جتنی جو کوشش کی گئی ہے اب تک اس میں تمام تر ایفرٹس آپ تمام جو ہیں گروپ ممبرز کی ہیں، جو کہ اس کو چلانے کے لیے اور اس کو دن رات جو ہے اپنے عروج پہ پہنچانے کے لیے مسلسل کوششوں میں ہیں، اور مسلسل اس کوشش میں سب سے بڑھ کے جو چیز سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک کتاب کے جس کو پڑھنے کا کسی کو بچپن سے شوق ہو اور اس کو کتاب پڑھنے کا موقع مل جائے اور ایک ایک حرف اس کا پڑھا جائے، تو اور ایک ایک حرف اسی طرح سے سنا جائے، اور وہ سننے کے لیے بھی آپ کو کوئی بہت زیادہ وقت نہیں، اپنے 24 گھنٹوں میں آپ کو کچھ منٹ وقف کرنے ہوتے ہیں اس کتاب کو سننے کے لیے، اور ایسے آپ روزانہ جب کچھ منٹ نکالتے ہیں تو آپ جیسے کہتے ہیں کتاب بہترین ساتھی ہے، تو وہ کتاب آپ کی بہترین ساتھی بنتی چلی جاتی ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم سلام پیش کرتے ہیں کاشانہ بصیرت کے تمام ممبرانز کو، جو ایسے ماحول میں کتاب دوست سرگرمیوں کو ایسے فروغ دے رہے ہیں کہ کتب کے مطالعہ کا جو شوق ہے اور اس کو فروغ دے رہے ہیں، بلکہ دنیاوی سے زیادہ آخرت کے لیے اور دین کے لیے بہت بہترین طریقے سے کام سر انجام دے رہے ہیں۔ ہیڈس آف ٹو all members of the کاشانہ بصیرت۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم، میرا نام ظفر نفیس نقوی ہے اور میں یہ میسیج ریکارڈ کروا رہا ہوں کاشانہ بصیرت کے تمام عہدیداران اور ممبران کے لیے۔ دس از ویری ہارٹننگ ٹو سی کہ یہ ایک ریسورس اتنی اچھی اویلیبل ہے آن لائن، جس میں آڈیو ویڈیو ریکارڈنگز موجود ہیں اتنی وسیع پیمانے پر، جو کہ آرام سے اس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ اٹ از ویری ہارٹننگ ٹو سی کہ اس میں جو بھی عہدیداران اور ممبران اس میں اپنا ٹائم انویسٹ کر رہے ہیں، اللہ ان کو اس کی جزائے خیر دے انشاءاللہ۔ اور یہ تو ایک آن گوئنگ تھنگ ہے جو کہ ہماری آنے والی نسلیں بھی اس سے مستفید ہو سکیں گی۔ تو اٹس اے بیوٹیفل ورک دیٹ یو گائز آر ڈوئنگ۔ Please keep on doing, keep up your good work, and also, I'm thankful کہ آپ نے مجھے موقع دیا to participate in that. So I just did a few of the recordings of امام علی saying، تو اس کا بھی بہت شکریہ۔ لیکن یہ ایک ایسا کام ہے کہ جس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے، and hats off to you guys. Please keep up your good work، اور انشاءاللہ I will be following this channel جو آپ کا ہے، اور we will see it growing inshallah with every hour, every day. Thank you. اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانہ بصیرت کے تمام معزز ساتھیوں کو ڈاکٹر رخسانہ نرگس کی طرف سے السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو کہ یہ کاشانہ بصیرت جو ہمارے لیے بھی بصیرت کا باعث ہے، بہت زیادہ ترقی کر رہا ہے، اور خدا سے یہی دعا ہے کہ اس کو دن رات ترقی عطا کرے۔ مجھے کاشانہ بصیرت کو جوائن کیے ہوئے تقریباً 1.5 سال ہو رہا ہے۔ گو کہ بظاہر یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہم کاشانہ بصیرت میں لوگوں کو کچھ دے رہے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ بصیرت تو ہمیں عطا ہو رہی ہے کہ ہم امام کے نزدیک ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمیں وہ بصیرت عطا ہو رہی ہے، وہ راستے کی روشنی نظر آ رہی ہے
جس میں ہم امام زمانہ کے قریب ہو سکیں۔ بس میری یہی دعا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے یوں ہی قدم بہ قدم ملاتے ہوئے اس روشنی کو لے کے بڑھتے ہوئے انشاءاللہ امام زمانہ کا قرب حاصل کریں، اور جب وہ پکاریں تو ہم لبیک کہتے ہوئے ان تک جا پہنچیں۔ سجیشن کے لیے میں بس یہی کہوں گی کہ اگر اردو کے علاوہ انگلش کی بکس بھی ریکارڈ کی جائیں اور بچوں کے حساب سے بھی بکس ریکارڈ کی جائیں تو بہت اچھا ہوگا۔ والسلام۔ کاشانِ بصیرت کے اہل بصیرت حضرات کے لیے اور اس کے علاوہ دیگر مومنین و مومنات کے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج میں نے دیکھا کہ 1000 سے زیادہ سبسکرائبر کاشانہ بصیرت کے ہو چکے ہیں، اور یہ ایک نایاب کام کیا جا رہا ہے اس گروپ کی طرف سے کہ جس میں اہل تشیع کی ان نایاب کتابیں میں کہوں گا، اس لیے کہ یہ آسانی سے ملتی نہیں ہیں، 100 سے زیادہ کتابوں کے مکمل سیٹ جو ہیں وہ وائس ریکارڈڈ موجود ہیں ان تمام حضرات کے لیے کہ جن کو کسی بھی حوالے سے کتابیں پڑھنے میں دقت محسوس ہوتی ہے، چاہے وہ اردو پڑھنا جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں، مصروف لوگ ہیں، وقت نہیں ہے، بھاری بھاری کتابیں اٹھا کے پڑھنا کسی ایک جگہ پر بیٹھ کے وہ مشکل ہوتا ہے، ان سب کے لیے یہ ایک نایاب خزینہ میں کہوں گا، خزانہ یا خزینہ ہے کہ جو کہ اپنے مذہب کے بارے میں، اپنے عقائد کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں اور مستند کتابوں سے معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ویسے تو معلومات حاصل کرنے کے اور بہت سارے ذرائع ضرور ہیں، لیکن یہ وہ ذریعہ ہے کہ جو بہت مستند ہے۔ جید علماء کی لکھی ہوئی کتابیں مترجم وہ اس خزانے میں موجود ہیں، اس ذخیرے میں موجود ہیں۔ یہ ایک ایسا ذریعہ ہے لوگوں کے لیے کہ جو آرام سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کسی بھی وقت میں اس سے استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو میں اپنی طرف سے ان تمام حضرات کا جو کہ اس کاوش کے پیچھے محرک ہیں ان کا اور ان لوگوں کا کہ جو یہ کتابیں وائس ریکارڈ کرتے ہیں والنٹیرلی، ان کو مبارکباد اور تہنیت پیش کرتا ہوں کہ وہ ایک بے لوث طریقے سے مومنین و مومنات کی خدمت سے انجام دے رہے ہیں، اور اللہ ان کے درجات کو، ان کے مقام کو، ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، اور وہ اسی طریقے سے اپنے دین اور مذہب کی خدمت کرتے رہیں اور عوام الناس کی خدمت کرتے رہیں۔ میری طرف سے تمام لوگ جو اس کے سبسکرائبر ہیں وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، جو اس کاوش کے پیچھے ہم جو کرتا دھرتا ہیں اس کے وہ، اور جو ریکارڈ کرنے والے ہیں وہ سب کے سب ایک مرتبہ پھر شاباش اور مبارکباد کے مستحق ہیں۔ میری طرف سے بہت بہت مبارک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانہ بصیرت کے عزیز اور محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام زہرا علی ہے اور الحمدللہ میں کاشانہ بصیرت سے وابستہ ہوں اور یہاں پہ بک ریڈنگ کے فرائض کو انجام دیتی ہوں۔ آپ نے کچھ کتابوں میں میری آواز کو سنا۔ سب سے پہلے تو میں پروردگار عالم کا شکر ادا کرنا چاہوں گی کہ اس نے یہ بہترین سعادت مجھے عطا کی کہ ماشاءاللہ میں اس کاروان کا حصہ بن سکوں، کہ جو ایک بہترین پلیٹ فارم ہے، اور یقیناً کتابوں کو پڑھنا ایک بہترین مشغلہ ہے، لیکن اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے ہمیں ایک نئے سفر
کو طے کرنے کا موقع ملتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہم کتاب کو پڑھتے ہیں بلکہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم گفتگو کر رہے ہیں اور آپ سب کو اس کتاب کی ریڈنگ میں شامل کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ ایک خوبصورت احساس ہے کہ جسے صرف محسوس کیا جا سکتا ہے، الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ پروردگار عالم سے یہ دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور کاشانہ بصیرت کو اور اس کی ٹیم کو مزید کامیابیاں عطا فرمائے۔ جو جو اس سے منسلک ہے، جو جو اس سے وابستہ ہے، پروردگار عالم ان کو دین و دنیا کی تمام تر نعمتیں عطا فرمائے۔ اور پھر میں ایک مرتبہ اور پروردگار عالم کا شکر ادا کرتی ہوں، اور اس کے بعد ان تمام افراد کا کہ جنہوں نے اس ادارے کو بنایا ماشاءاللہ، اور ایک خوبصورت سفر کو طے کرنے کا ہمیں موقع دیا، کہ یقیناً یہ ایک صدقہ جاریہ بھی ہے اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اس میں شامل ہیں۔ ماشاءاللہ میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گی کاشانہ بصیرت کی تمام تر ٹیم کو، تمام ریڈرز کو، تمام سننے والوں کو، اور جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے کہ ماشاءاللہ کاشانہ بصیرت کے سبسکرائبرز میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ پروردگار اس چینل کو مزید ترقی عطا فرمائے، الہی آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کاشانہ بصیرت کے تمام معزز ساتھیوں کو رخسانہ گوہر زیدی کی جانب سے السلام علیکم، اور آپ سب کی خدمت میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں اس عظیم کام کے لیے جو آپ سب سر انجام دے رہے ہیں، یعنی ائمہ طاہرین کی مستند کتب ہدایت کو لوگوں تک آڈیو کی صورت میں پہنچانا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ 150 کتابوں کو اپلوڈ کیا جا چکا ہے اور باقی جو کتابیں ہیں وہ بھی پروسیس میں ہیں، اور آپ لوگوں کا مقصد اتنا پیارا ہے کہ ایسے زمانے میں کہ جب سوشل میڈیا پر مختلف انداز میں لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، اور اس میں ایک انداز یہ ہے کہ ایسی باتیں کہ جو ائمہ سے تعلق نہیں رکھتی ان کو ائمہ سے منسوب کیا جا رہا ہے، اور ایسی کتب جو معصومین کی صاحبان ہدایت کی لکھی ہوئی ہیں ان کو دوسروں کے ناموں سے منسوب کیا جا رہا ہے۔ تو تاریخ میں آپ کا کام روشن حروف میں لکھنے کے قابل ہے کہ جس وقت آنے والی نسلیں یہ تمام آڈیو سنیں گی، اور آج کے دور میں بھی جو لوگ یہ آڈیو سن رہے ہیں ان تک وہ تمام مستند کتابیں حوالوں کے ساتھ پہنچ رہی ہیں۔ بلا شبہ یہ کہنا بجا ہے کہ ایک عظیم جہاد کا حصہ ہیں آپ سب، جو اس وقت کی ضرورت بھی ہے، اور یہ جہاد آپ کے نام کے شایان شان ہے، یعنی کاشانہ بصیرت اس قدر خوبصورت نام ہے۔ مولا آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں، اور جتنے بھی لوگ آپ کے ساتھ اس کار خیر میں شریک ہیں، مالک کے دو جہاں ان کے علم میں، ان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائیں، کیونکہ بصارت سے زیادہ بصیرت اہم ہے۔ کتنے ہی آنکھوں سے دیکھنے والے سمجھنے سے محروم رہ جاتے ہیں، یا یوں کہوں آنکھوں سے دیکھنے والے بصیرت سے محروم ہوتے ہیں، اور تاریخ گواہ ہے کہ جہاں دل میں نور ہدایت اتر آئے تو وہاں آنکھیں نہ بھی دیکھتی ہوں تو قبر حسین کے پہلے مجاور بن کر تاریخ میں ایک روشن نشان قائم کر کے چلے جاتے ہیں، جابر بن عبداللہ انصاری، اور ایسے ہی نہ جانے کتنے در اہل بیت تو کھلا ہوا ہے، کیونکہ اس در پہ بصارت سے زیادہ بصیرت اہم ہے، اور صاحبان بصیرت ہی نگاہ خداوند عالم میں منتخب کردہ ہیں۔ پروردگار آپ سب کو بہترین اجر عطا فرماتے ہوئے ظہور امام کی صبح نصیب فرمائے، اور امام اپنے یاور و انصار میں، اپنے ناصرین میں آپ کا، اور دعا کیجئے گا کہ ہم سب کا نام شامل فرمائے۔ بہت دعائیں آپ سب کے لیے، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔
اور پروردگار عالم سے دعا کیجیے گا کہ ہم ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر امام زمان کے لشکر میں شامل ہوں. الہی آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل کے بابصیرت ساتھیوں، السلام علیکم. میں آفتاب فاطمہ آپ سے مخاطب ہوں. میں نے اس گروپ کو المہدی والنٹیئر گروپ کے لنک کے ذریعے 31 مارچ 2021 کو جوائن کیا، اور آپ کے آڈیو بک سیکشن میں جو جید علماء کی گراں قدر کتابوں کی ریکارڈنگ کا سلسلہ ہے، اس سے بہت متاثر ہوں. اور اس طرح یہ چینل ان علماء کی تعلیمات کو، جو بلا شبہ تعلیمات ائمہ اطہار سے ماخذ ہیں، عام لوگوں تک پہنچانے کا اہم کام انجام دے رہا ہے. اور جو شخصیات اپنے اہم ترین مصروفیات میں سے کچھ وقت اس مقدس کام کے لیے صرف کر رہے ہیں، اور وہ تمام ٹیم جو اس چینل کو آرگنائز کر رہی ہے، ان سب کو میرا سلام عظمت پیش ہے. اس طرح ہم اس چینل کے ذریعے نہ صرف عوام تک تعلیمات کو پہنچانے کا ذریعہ بنتے ہیں، بلکہ خود بھی ان گراں قدر کتب کے حرف بحرف مطالعے سے مستفید ہو کر اپنے علم میں بے بہا اضافہ کرتے ہیں، جو ابھی تک نہیں کر پائے تھے. اور پھر یہ کہ یہ ایک ایسا عمل خیر ہے جو ہمارے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی صدقہ جاریہ کے طور پر باقی رہے گا، اور تمام بابصیرت لوگ اس سے مستفید ہوتے رہیں گے. اور اس شکر ادا کرتی ہوں اس رب الرحیم کا کہ مجھ ناچیز کو بھی 2 کتب کی ریکارڈنگ کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، جن میں سے ایک تو آیت اللہ ابراہیم امینی صاحب کی کتاب خاندان کا اخلاق، اور دوسری ہے فطرت، جس کے مصنف ہیں آیت اللہ مرتضیٰ مطہر صاحب. اور مزید ابھی نہیں کر سکی کیونکہ کچھ مسائل ہیں، جیسے بعض کتب کی جن کی کہ میں نے جو منتخب کیا یا جو لسٹ پیش کی گئی تھی، شیئر کی گئی تھی گروپ کی طرف سے، اس میں سے جو منتخب میں نے کی تو وہ مارکیٹ میں ان کی ہارڈ کاپی اویلیبل نہیں، اور پی ڈی ایف سے کرنا ذرا میرے لیے مشکل ہوتا ہے، اور اس میں کچھ بعض تھوڑی اور پرابلمس بھی تھیں. لیکن میری خواہش ہے کہ میں اس سلسلے کو ریگولر بیسس پر جاری رکھتے ہوئے امام زمان کی خوشنودی حاصل کر سکوں. تو امید کرتی ہوں انشاءاللہ امام وقت کی مدد کے ساتھ ہمارا ساتھ اسی طرح قائم رہے گا، اور یہ چینل روز بروز ترقی کے بہترین منازل طے کرتا رہے گا. آمین. اللہ حافظ. شکریہ. السلام علیکم. محمد علی بک فاؤنڈیشن، امام برگاہ امام صادق، اسلام آباد سے علمدار حسین عرض کر رہا ہوں. ہمارے ذمہ اس ادارے کی مسئولیت کی خدمت ہے. گزشتہ چند دنوں سے یا چند مہینوں سے یہ یوٹیوب آڈیو بکس کا ایک سلسلہ شروع کیا گیا کاشانہ بصیرت کے نام سے. وہ جب میرے نالج میں آیا، بڑے عرصے سے ہم خود ایسا کوئی آڈیو بکس کا سوچ رہے تھے کہ کچھ آڈیو بکس کا شروع کیا جائے، لیکن خداوند کریم کا ایک اپنا نظام ہے، وہ جسے چاہے. شاید ان دوستوں کا خلوص زیادہ تھا، لہٰذا انہیں توفیق حاصل ہوئی،
اور انہوں نے وہ پہلا قدم اٹھا دیا. یہ بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہوئے ہیں. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مزید دوست بھی اس طور پہ کام کریں گے. تو جو حضرات کے پاس ظاہر ہے پڑھنے کا ٹائم نہیں ہوتا، یہ کتاب سننے میں وہ گھروں میں مصروف خواتین، کام کاج میں خواتین مصروف ہیں یا دیگر کاموں میں مصروف لوگ آڈیو بک آن کر کے وہ اس کتاب سے استفادہ کر سکتے ہیں. جو حضرات مطالعے کا شوق رکھتے ہیں یا نالج کا شوق رکھتے ہیں ان کے لیے ایک بہترین چینل بنایا گیا ہے. خداوند کریم سے دعا گو ہیں کہ خداوند کریم انہیں موفق و مؤید فرمائے اور ان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے. والسلام. بہت شکریہ. التماس دعا.